اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ آج کا ٹاپک ذکر کثیر یا ذکر شدید۔ قرآن کریم میں ذکر کثیر اور ذکر شدید دونوں کا تذکرہ موجود ہے۔ کبھی قرآن فرماتا ہے سورہ احزاب آیت 41-42، اے ایمان لانے والو اللہ کو یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 41، اور اپنے پروردگار کو کثرت کے ساتھ یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ اس قسم کی آیات میں کثرت کے ساتھ ذکر کے بارے میں بحث موجود ہے۔ ہم سے اللہ تعالیٰ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خدا کے ساتھ رہیں، اور کبھی اس طرح بھی فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 200، اور جب تم اعمال حج کو بجا لاؤ تو جتنا تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو اتنا یا اس سے زیادہ خدا کو یاد کرو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اعمال حج مکمل کر لو تو خدا کو یاد کرو۔ دیکھنا یہ ہے کہ حج سے پہلے اور حج کے بعد کے اعمال انسان کے حال میں کیا تبدیلی لاتے ہیں۔ اصل میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب انسان کسی شرعی احکام یا ذمہ داری کو انجام دے چکا ہو، خاص طور سے جب کہ اس فرض کی ادائیگی میں انسان کی کافی انرجی خرچ ہوئی ہو، تو اس کے بعد انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ذرا سا سانس لے لے، کچھ آرام کر لے۔ بس یہی وہ وقت ہوتا ہے جس میں شیطان انسان کو وسوسے میں ڈال سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب انسان نماز پڑھتا ہے، ویسے بھی اگر معمولاً دیکھا جائے تو ہماری ہمارے نمازیں اول سے آخر تک غفلت سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ تو جیسے ہی ہم نماز کو تمام کرتے ہیں تو فوراً دل چاہتا ہے کہ اپنے چہرے کو قبلے کی طرف سے ادھر ادھر موڑیں اور اپنے ارد گرد نگاہ کریں۔ 2-3 منٹ تک مجبوراً جو حالت نماز میں تھے اور دائیں بائیں نگاہ نہیں کر سکتے تھے، گویا ایک قید خانے میں تھے۔ اب نماز ختم ہو گئی تو آزادی کا احساس کرتے ہیں۔ تو اب آپ تصور کریں کہ وہ شخص جس نے حج کے سنگین ترین اعمال انجام دیے ہوں اور اس پر خاص قسم کے کام حرام تھے جن کو انجام نہیں دے سکتا تھا، تو اب جب اعمال حج ختم ہو چکے، احرام کھول چکا، تو پھر وہ انسان جلدی سے دنیاوی کاموں کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ وہ حالت احرام میں اس پر حرام تھے، مثلاً اپنے آپ کو شیشے میں دیکھنا، عطر لگانا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو آپ سب بھی ان چیزوں کو ایکسپیرینس کریں گے۔ اب یہ وہ مقام ہے کہ شرعی ذمہ داری کی سنگینی جو چند دن اس کے کاندھوں پر تھی وہ ابھی اس سے فارغ ہوا ہے۔ اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ کہیں یاد خدا سے بالکل غافل نہ ہو جائے اور بہت جلدی امور دنیا اور دنیا کے کاموں کی طرف نہ لپک جائے اور تمام تر توجہ امور دنیا کی طرف مرکوز نہ ہو جائے۔ شیطان بھی ایسے موقعوں کو غنیمت جانتا ہے اور انسان کے پیچھے آتا ہے۔ اسی وجہ سے آیہ مبارکہ حاجیوں کو نصیحت کرتی ہے کہ اعمال حج بجا لانے کے بعد خدا کی یاد کو مت بھولیں، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ اس کام میں لگ جائیں۔ بہرحال کثرت کے ساتھ یاد خدا مطلوب بھی ہے، اس کی ضرورت بھی ہے،
اور اس کی تاکید بھی بہت زیادہ کی گئی ہے۔ یاد خدا بھی وہ جو کہ مکمل توجہ کے ساتھ ہو۔ اس کے لیے ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی نماز کی حالت، وہ نماز کی حالت میں اس قدر یاد اقدس الہی میں غرق ہو جاتے تھے کہ ایک بار تیر کو ان کے پائے اقدس سے باہر کھینچ لیا گیا اور حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام اصلاً اس بات کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوئے۔ ہمیں اس قسم کی چیزوں کو ناممکن نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ عام زندگی میں بھی یہ مثالیں موجود ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ مصری خواتین نے بندگان خدا میں سے، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے حسن و جمال کو دیکھا تھا، تو ان کی تمام تر توجہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر مرکوز ہو گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور انہیں اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ یہاں مناسب ہوگا کہ یاد خدا کے سلسلے میں شہید مطہری کے بارے میں ایک واقعہ نقل کیا جائے۔ ایک دفعہ شہید مطہری بزرگ اولیاء خدا میں سے کسی ایک کے پاس حاضر ہوئے اور یہ بحث شروع ہوئی کہ ہم کیا کریں کہ خدا کی معرفت، خدا کی نسبت سے ہمارے اندر زیادہ پیدا ہو جائے اور ہماری توجہ حضور قلب کے ساتھ ہماری عبادتوں میں زیادہ ہو جائے۔ اس ولی خدا نے شہید مطہری سے سوال کیا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو توجہ اور حضور قلب کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں؟ مرحوم مطہری نے جواب دیا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ نماز کی ابتدا سے انتہا تک وہ تمام الفاظ اور ذکر جو زبان پر میں لاتا ہوں ان کے معنی پر توجہ رکھوں تاکہ اس کے ذریعے سے توجہ اور حضور قلب پیدا کروں۔ ان بزرگ نے فرمایا، تمہاری توجہ تو اول سے آخر تک نماز کے الفاظ اور معنی ہی کی طرف رہتی ہے، تو خدا کی طرف توجہ کب کرتے ہو؟ یہ مفہوم بہت بلند ہے۔ ہمارے اور اولیاء الہی کے مقامات میں کس قدر فاصلہ ہے۔ بہر صورت توجہ اور ذکر خدا کے بہت زیادہ سٹیجز ہیں، مختلف مراتب ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ایکسرسائز اور بار بار ریپیٹیشن کے ساتھ اپنے آپ کو ان مراتب میں بالا تر لے جائے۔ ذکر لفظی ذکر کا پہلا سٹیج ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر لفظی کے ساتھ توجہ کی بلندی کو پیدا کریں اور یہ عادت بنا لیں کہ جس چیز کی طرف بھی توجہ جائے گی فوراً ادھر سے ہٹا کر اپنی توجہ خدا کی طرف کر لیں۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر ہم مثال کے طور پر بڑے صاف شفاف اور لطیف موسم کی ہوا سے انجوائے کر رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں اور خوشی اور لذت کا احساس ہو رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ فوراً اس موسم کے خالق کی قدرت کاملہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے۔ اس طرح سے ہم گریجولی آہستہ آہستہ اپنی توجہ کو زیادہ اور شدید تر کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ایسے مقام پر پہنچ سکتے ہیں کہ ہمیشہ یاد خدا کے ساتھ رہیں اور ایک لہجے کے لیے بھی خدا کی یاد سے غفلت نہ برتیں۔ پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم أجمعين. التماس دعا.